السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 15 مرکزی موضوع جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں 7واں اور آخری ضمنی موضوع ہے آزمائش کی حکمت الہی۔ یہ جو آزمائش عطا کرتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اچھا، دنیا میں کتنی آزمائشیں ہیں؟ یہ جب امتحان دیتے ہیں جناب، کسی ڈاکٹری کا، میڈیکل کا، انجینئرنگ، سی اے کوئی لے لیں، سی ایس ایس، کتنے امتحان ہے، کتنا کچھ ہے۔ پہلے امتحان ہوتا ہے، پھر جناب اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے، پھر وائوا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے۔ تو جو امتحان بندہ پاس کرتا ہے اس کا مقام بڑھتا ہے، اس کا درجہ بڑھتا ہے۔ جو امتحان میں فیل ہوتا ہے وہ پیچھے رہتا جاتا ہے۔ امتحان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ترقی لینی ہے، آگے چلنا ہے، کہیں اپوائنٹمنٹ لینی ہے، کچھ کرنا ہے، تو اس کے لیے امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ اچھا، جنت لینی ہے، دنیا میں تو ہمیں ایک چپڑاسی کی نوکری نہیں ملتی، کچھ اور نہیں ملتا، امتحان، یہ کیا ہو، وہ کیا ہو، ہر چیز کے لیے پورا کرائٹیریا، جتنی کوالیفیکیشن، اتنا ایکسپیرینس، اتنا یہ، اتنی عمر، تاکہ عمر بھی اس میں ہے کہ جی عمر اس سے زیادہ نہ ہو، کام نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو۔ اللہ نے جنت ایسی ہی دے دینی ہے کہ جناب ٹھیک ہے، جو بھی ہے جنت میں بغیر امتحان۔ تو یہ پہلے 2 نکات ہے، آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ کے لیے امتحان بذریعہ جہاد لے گا۔ اللہ نے بتایا امتحان بھی ہونا، اور ہوگا کیسے یہ بھی بتا دی بذریعہ جہاد۔ اور دوسرا اسی میں نقطہ ہے مزید یہ کہ جہاد کرنے پر مال جان اولاد غرض ہر کسی کے نقصان پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ اس آیت کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، دوستوں سے مل کر دیکھیں، گھر والوں سے مل کر دیکھیں، روزانہ دیکھیں اور سمجھیں۔ ایک یہ آیت سمجھ آ جائے تو اسلام سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم حسب تم، کیا تم خیال کرتے ہو، کیا گمان کیا تم نے، سب تم حساب سے ہے، کیا تم نے حساب لگایا ہوا ہے، کیا تمہارا فی ظن ہے ان تدخلوا جنت، کیا داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تک تو اللہ نے معلوم ہی نہیں کیا تم میں سے جاہدوا، جہاد کرنے والے کون منکم، تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور کون ہے ثابت کرنے رہنے والے یہ تم میں سے۔ تو اللہ معلوم کرے گا جہاد کرنے والے کون ہیں، اور پھر اس میں ثابت کرنے رہنے والے کون ہیں۔ کیونکہ باتوں کے جو ہے نا غازی بڑے مل جاتے ہیں کہ یہ نا، تو باتوں کے غازی نہیں، ہم چاہیے کیا چاہیے، کام کرنے والے چاہیے۔ تو اللہ معلوم کرتا ہے کہ کون ثابت قدم ہے، اور پھر جب موقع ہے تو اس میں، تو یہ اس میں سے 2 نکات ہیں۔ پھر جی اگلا 66-67 میں نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت سے سچے مومنین اور منافقین کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے۔ یہ آیت شروع ادھر سے ہو رہی ہے، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ معلوم کرے منافقوں کو، اللہ معلوم کرے منافقوں کو۔ کیونکہ منافق جو ہے جیسے مشکل پیش آتی ہے اسی میں کہتے ہیں فرینڈ ان نیڈ از ان فرینڈ ان ڈیڈ، وہ دوست وہی ہے جو مشکل میں کام ہے، مشکل میں کام آئے تو وہ دوست ہاتھ ہی نہیں، پلہ ہی نہیں پکڑاتا۔ باقی بھی اس طرح، تو جو مشکل میں ساتھ نہیں دیتا وہ اچھے وقت کے سارے ساتھی ہیں۔ اس لیے مسئلہ کیا، ہمارے اقتدار میں جو آتا ہے سارے چاپلوس اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، سارے اس کی یہ کرتے ہیں، ادھر وہ جاتا ہے، ادھر سے وہ وہاں سے اڑے جاتے ہیں، پھر جیسے جہاز سے آتے ہیں ویسے جہاز سے چلے جاتے ہیں۔ یہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے معلوم کرے منافقوں کو، اور منافق ایسے ہو گئے آزمائش کے ذریعے، تو اللہ کہتا ہے یہ لڑائی کے ذریعے معلوم ہوگا۔ اور پھر اللہ اسی میں 167 میں اگلی بات کہہ رہا ہے کہ الگ الگ کرنا چاہتا ہے۔ اس میں بڑی اہم بات اللہ نے کی ہے 67 میں کہ یہ اللہ اس طرح سے ایمان کی بجائے یہ کفر کے قریب ہوتے ہیں۔ اور 66 میں اللہ نے کہا کہ اللہ اسی طرح مومنین کو معلوم کرتا ہے، مومنین کو بھی اسی سے اور منافقین کو بھی اس سے معلوم کیا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد 4 رکھتا ہے، ان آزمائشوں سے اللہ پاک مومنین کو ناپاک منافقین سے بالکل واضح طور پر جدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ 5واں نقطہ، بذریعہ وہی بھی منافقین کے نام بتا سکتا تھا، مگر اس نے حجت تمام کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس میں دیکھیں 179 میں اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، پتہ ہے کیا کرے گا، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، اللہ خبیث کو طیب سے پاک کر دے گا۔ اب یہ دیکھ لیں، اللہ مومن کو کیا ہے، طیب ہے، اور منافق کیا، خبیث ہے، گند ہے، ناپاک ہے۔ اب جس میں جتنا ہے منافق اس میں نفاق ہے، اتنا ہی وہ خبیث ہے۔ ہم نے اس سے بچنا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم اس رگڑے میں آ جائیں اور خوشبے میں بیٹھے رہے۔ تو اللہ ان کو اللہ کرنا چاہتا ہے ہر اس چیز کو نا۔ تو اب اس میں جو ہے نا مسلمانوں کے ایمان کو غزوہ احد کے ابتلا کے ذریعے پرکھنے کے علاوہ اللہ نے مصیبتوں میں پرکھا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ اللہ بذریعہ غیر منافقین کے بارے میں مطلع کیا جا سکتا تھا، مگر یہ اللہ کے دستور کے خلاف ہے یہ طریقہ، کیونکہ ایمان ہے ہی بالغیب، غیب پر ایمان ہے۔ البتہ جس طرح غیب کی اطلاع کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ اس کی خبریں اپنے انبیاء کو بتا دیتا ہے کہ قیامت کیا ہے، جزا اس میں آگے جنت دوزخ کی خبریں جتنی ضرورت ہے اللہ انبیاء کو بتا دیتا ہے۔ دور نبوی میں صرف ایک دفعہ شدید ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بھی بتا دیے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر 14-15 منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھاٹی سے گرانے کی سازش کی، جس کی اطلاع اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی دی اور ان منافقین کے نام بھی بتا دیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو چلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام نام حضرت حذیفہ کو بھی بتا دیے، اس لیے حضرت حذیفہ کو رازدار رسول کہتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا چھٹا نقطہ ہے اور 7واں 186 میں سے مالوں اور جانوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے اور مشتین اور اہل کتاب سے تکالیف اٹھاؤ گے اور ان تکالیف سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ تو یہ 186 میں اللہ بڑا کلیئر ہے، لا تبلغن فی اموالکم وانفسکم، طلاع میں آؤ گے، آزمائش میں آؤ گے، مالوں سے بھی جانوں سے بھی۔ یہ آزمائش شرط ہے، اللہ آزمائش لازم ہے، آزمائش کے بغیر کوئی مقام نہیں ملتا۔ جو آزمائش دے رہا ہے جو پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم نے آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔